دنیا کا بڑا سے بڑا طبیب ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو، اور میڈیکل سائنس کی نئی نئی دوائیں ہو، جہاں یہ دوائیں تھک جاتی ہیں، جہاں دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، وہاں قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے، وہاں یہ دعائیں اپنا رنگ دکھاتی ہیں، اور جب یہ قرآن اپنا اثر دکھاتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے اطباء حیران رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے مراکش کی ایک فلمی اداکار جس کی زندگی جو ہے عریانیت میں گزری، بے حیائی میں گزری، دین سے دور رہ کے گزری، اللہ سے دور ہو کے گزری، لیلا حلو اس کا نام ہے۔ یہ واقعہ جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں واقعہ بیان کیا عیسیٰ مرزوقی کا، اور وہ جس کتاب میں وہ واقعہ، یہ واقعہ بھی اسی کتاب میں شیخ عبدالعزیز السدحان نے اپنی کتاب اخی المریض میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، جو مجلۃ الدعوہ سعودی عرب سے شائع ہوتا ہے، اس میں واقعہ چھپا تھا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اخی المریض میں واقعہ ذکر کیا۔ لیلا حلو کون ہے یہ؟ مراکش کی فلم ایکٹر، مسلمان، نام کی مسلمان تھی، عریانیت اور بے حیائی کے کلچر میں چلی گئی، نعوذ باللہ۔ ظاہر بات ہے فلمی دنیا سوائے عریانیت اور بے حیائی کے اور کس چیز کا نام ہے؟ وہ کہتی ہے دین کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، نماز کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، نام کی مسلمان تھی، ہوا یہ کہ بیمار ہو گئی، ڈاکٹروں نے تشخیص کی، پتا چلا کہ چیسٹ کا کینسر ہے، مجھے چیسٹ کا کینسر ہے۔ کہتی ہے کہ علاج ہوتا رہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے رجوع کیا، لیکن مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی بیماری بڑھتی ہی گئی، ڈاکٹر بھی مایوس ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ رہ کے مجھے خودکشی کرنے کا ارادہ ہوتا رہا، لیکن خودکشی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کہا کہ زندگی ایک عذاب بن گئی میرے لیے، جینا میرے لیے دوبھر ہو گیا، زندگی کا چین ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، آرام ختم ہو گیا، اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو دیکھ کے رونا یہ میرا معمول ہو گیا۔ وہ کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے نصیحت کی، کہا کہ چلو دیکھو توبہ کرو، جو زندگی تم نے اپنا گزاری ہے توبہ کرو، چلو اللہ کے گھر پہ چلتے ہیں، اللہ کے گھر پہ چلتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ فرانس میں علاج کے لیے گئی ہوئی تھی، کہا کہ فرانس میں ہی میں نے قرآن کا ایک نسخہ خریدا، اور وہاں سے سیدھے ہم مکہ گئے، اور مکہ جا کے عمرہ کیا ہم نے، عمرہ کرنے کے بعد بہت ساروں قطار میں روئی، اللہ کے دربار میں اللہ کے گھر پہ حاضری دے کے میں نے بہت آنسو بہائے، سچے دل سے میں نے توبہ کی، اے اللہ یہ زندگی جو تجھ سے دور رہ کے میں نے گزاری، فلموں میں گزاری، عریانیت کے کلچر میں گزاری، برہنگی کے کلچر میں گزاری، گناہوں میں ڈوب کے گزاری، رو کے میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، خوب میں نے آنسو بہائے، اور آنسو بہانے کے بعد وہاں کے اہل علم سے ملاقات کروائی میرے شوہر نے، اور میں نے اپنا ماجرا رکھا، سبوں نے مجھے قرآن کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی، سبوں نے قرآن کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے حرم شریف میں اعتکاف کر لیا، اور اعتکاف کے دوران دو معمولات تھے، ایک تو صبح و شام قرآن پڑھنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ زمزم کثرت سے پینا، زمزم پیڑ بھر کے پینا۔ وہ کہتی ہے زمزم قرآن پڑھتی تھی میں، زمزم پیتی تھی میں، اور اپنے زخموں پہ وہ زمزم لگاتی تھی بھی میں۔ کہتی ہے کہ اعتکاف کے بعد 10 دن کے اعتکاف میں میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، اور اس کے بعد پوری تیزی سے میں سنبھلتی گئی، یہاں تک کہ وہ کہتی ہے جب میں جو ڈاکٹر میرا علاج کر رہے تھے مکے سے واپس ہونے کے بعد دوبارہ میں نے ان ڈاکٹروں سے رجوع کیا، حیران رہ گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں وہی لیلا ہوں۔ وہ لکھتی ہے کہ میرے شوہر نے جب میں شفا کی طرف بڑھنے لگی تو میرے شوہر نے اس وقت مجھے بتایا کہ جس وقت میں نے تمہیں مکہ چلنے کے لیے کہا تھا اس وقت ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے اعتبار سے شاید زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے اس کی زندگی باقی رہے گی، لیکن وہ لکھتی ہے دیکھو اب میں شفا یاب ہوں۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید یہ مسنون اورات یہ اپنا رنگ اپنا اثر وہاں دکھاتا ہے جب دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس کے لیے صحت اعتقاد شرط ہے، توحید کا درست ہونا شرط ہے، اللہ سے مضبوط تعلق شرط ہے، اللہ کے وعدوں میں یقین شرط ہے، اللہ پہ ایمان شرط ہے۔ ضعیف ایمان کے ساتھ، کمزور ایمان کے ساتھ، شرک کو بسائے ہوئے، غیر اللہ کو دل میں بسائے ہوئے، عاملوں سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے 10 بار بھی 1000 بار بھی قرآن ختم کر لو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، ایمان اور یقین کی طاقت کو اپنا کے پھر یہ قرآن اور یہ اذکار پڑھو، دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی شفا سے نوازتا ہے۔
سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔